الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں، بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ، سورہ کلیم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان پاکیزہ، بابرکت، مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام طٰہٰ بھی ہے اور کلیم بھی ہے۔ اس میں تذکرہ ہے خصوصیت کے ساتھ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر 10 سال معاہدے کے مطابق گزارنے کے بعد مصر کے لیے روانہ ہوئے، غیر معروف راستے سے۔ برفیلی رات تھی، راستہ بھی بھٹک گئے۔ رات کو جب انہوں نے چکماق سے پتھروں کو رگڑ کر آگ نکالنے کی کوشش کی، اس میں بھی کامیابی نہ ملی، تو انہوں نے کوہ طور پر جلتی ہوئی آگ دیکھی اور گھر والوں سے کہا ٹھہرو، ہم وہاں سے آگ لے کے آتے ہیں تاکہ سردی کا انتظام ہو جائے، کوئی شعلہ لے کے آ جائیں گے۔
اور آگ ہے تو کوئی جلانے والا ہوگا، راستہ بھی معلوم ہو جائے گا، مگر وہ ظاہری آگ نہیں تھی، وہ اللہ کی تجلی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے۔ اللہ نے نبی بنایا اور نبوت کی دو دلیلیں عطا فرمائیں، دو بڑے عظیم الشان معجزات، ایک عصا اور دوسرے ید بیضا۔ عصا ڈالا تو اژدہا بن گیا، اور گریبان میں ہاتھ ڈالا اور نکالا تو وہ سورج اور چاند سے زیادہ روشن۔ حق تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب آپ کو منصب نبوت مل گیا، اب آپ میرے پیغام کو لے کر اس زمانے کے سب سے بڑے طاقتور اور سب سے بڑے سرکش ظالم بادشاہ فرعون کے پاس جاؤ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے، اس لیے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر رکھا تھا، بیگاری کام لیا کرتا تھا، بچوں کا قتل عام اس نے کر رکھا تھا، اس لیے اس کے پاس جائیے اور میرا پیغام اسے سنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، اور پیغمبر پہلے ہی سے بڑا دانشمند ہوتا ہے، اپنے زمانے کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل والا ہوتا ہے پیغمبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد، حکم ربانی سننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی جناب میں 5 درخواستیں رکھی۔ اللہ میں جاؤں گا، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے، یہ گزارش ہے، یہ گزارش ہے۔ بڑی اہم ہیں وہ درخواستیں۔ سب سے پہلی چیز، قال رب اشرح لی صدری، کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجیے، میں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے جہاں آپ نے بھیجا ہے، لیکن اس کے لیے میرا سینہ کھول دیجیے۔ سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے مجھے حوصلہ عطا فرمائیے، مجھے ہمت عطا فرمائیے، مجھے حلم اور بردباری عطا فرمائیے، تاکہ خلاف مزاج اگر کوئی بات پیش آئے تو مجھے جلدی غصہ نہ آئے۔ پیغام رسالت جب میں پیش کروں اور اگر ادھر سے کچھ زیادتی ہو، اس میں زحمتیں اور دقتیں پیش آئیں، تو میں اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر سکوں، یہ طاقت عطا فرمائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت دینے والے کے اندر تحمل ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، اس کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر زحمتیں بھی اس راستے میں پیش آئیں گی تو ان کو ہم خوش دلی سے برداشت کریں گے۔ مگر یہ بات آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ اس کی ضرورت ہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلی درخواست میرا سینہ کھول دیجیے۔ دوسری درخواست ویسر لی امری، اے اللہ جو کام آپ نے ہمارے ذمے کیا ہے یہ بڑا عظیم الشان کام ہے، یہ بڑا عظیم الشان کام ہے۔ اے اللہ اس کام کے کرنے میں مجھے کوئی دعویٰ نہیں، میں انسان ہوں، انسان کی بساط کیا ہے، آپ اگر اس کام میں آسانی پیدا کریں گے تو آسانی ہو جائے گی، لہذا میرے اس کام کو آسان فرما دیجیے۔ اس لیے دعوت کا مطلب کیا؟ اللہ کا پیغام پہنچائیں جیسا پہنچانے کا حق ہے، اور اس میں کامیابی ملے، اور جیسا حق ہو یہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، یہ پیغمبر ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو کیا ذرا سا بولنا آ گیا،
بات کرنا آ گیا، تقریر کرنا آ گیا، تقریر کر دی انہوں نے، بڑی اچھی دعوت دی ہم نے، بڑی اچھی بات کی ہم نے۔ انہوں نے کہا ہاں آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ دعوت نہیں ہے، اس کا حق ادا ہو، اس میں کامیابی ملے، وہ اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے۔ اس کے لیے عاجزی کی ضرورت ہے، اس کے لیے انکساری کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ سے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، توفیق کی ضرورت ہے۔ اس لیے فوراً دعا مانگی کیا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ یہ کام بڑا اہم ہے، لیکن یہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا، میرے اس کام کو اے اللہ آپ آسان کر دیجئے۔ اس لیے کہ اگر آسان بھی چیز ہو، آپ کی اگر مدد نہ ہوئی تو وہ چیز مشکل ہو جائے گی، اور اگر مشکل سے مشکل چیز ہے آپ نے اگر مدد کر دی تو آسان ہو جائے گی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کو ایک دعا سکھائی، اور بڑی زبردست ہے وہ دعا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو آئے دن مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے نکلے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، فائل آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے، جج جو ہے فیصلے کا جب دن آتا ہے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تاریخ پہ تاریخ لگ رہی ہے، بس ذرا سا بچا ہے، ہاتھی نکل گیا ہے، دم باقی، مگر وہ دم بڑی سخت ہے، مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کسی طریقے سے۔ تو یہ نہیں یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ارے دعوت دینا کیا، وہ تو مجھے آتا ہے، تقریر کرنا میں نے آتی ہے، میں نے 50 جگہ تقریر کی ہے اور 50 لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے، میں بڑے بڑے لوگ دعوت دے جو، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تم نے سمجھا کیسے مسئلہ نہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، اس کو نبیوں کی طرح سے کرنا چاہیے۔ کیا ہے نبی، کتنے عظیم نبی، کتنے بڑے نبی، کتنے بڑے داعی، موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو اس کام کے لیے کھڑا کیا، اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے ان کو بھیجا، مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دعا مانگا کرو، اللہم الطف بنا، اے اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائیے، فی تیسیر کل عسیر، ہر مشکل کام کو آسان فرما کر ہمارے اوپر مہربانی کیجئے، فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلَّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، اے اللہ ہر مشکل کو آسان کرنا آپ کے لیے آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے آسان۔ یہ دعا پڑھ لو تو وہ کام کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اس کا مطلب یہ ہے اندر سے وہ جانتا ہے میری کوئی اوقات نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی، زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہنے والی ذات اللہ کی، اللہ کے غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر کچھ نہیں، مگر خود کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک بوجھ ہے اتار دیا، ایک ریکارڈ ہے جو سنا دیا، یہ مقصد تھوڑی ہے دعوت کا، اللہ کا عظیم الشان پیغام ہے، اللہ نے مجھے اس کو دینے کے لیے، تو نبیوں والا کام ہم کہاں اتنا اونچا کام ہے، ہماری کیا بساط، ہماری کیا اوقات، اے اللہ آسان کر دیجئے، کامیابی عطا فرمائیے، قبول فرما لیجئے، زحمتوں سے بچا لیے، مشکلات دور کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دی، مجھے حوصلہ میرا بلند کر دیے۔ معلوم یہ ہوا داعی کا حوصلہ پھسپھسا نہیں ہونا چاہیے، ہمت ہونا چاہیے اس کے اندر، کاہے کی؟ لڑنے کی نہیں، سامنے والے کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کی، برداشت کرنے کی، سب اللہ کے راستے میں ہیں۔ اللہ کے نبی کو لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کہیں۔ طائف کا سفر تھا، 3 بھائی تھے، تینوں نے کیا کہا؟ بڑی امید سے آپ گئے تھے، ایک نے کیا کہا؟ کوئی ملا نہیں آپ کے علاوہ نبی بنانے کے لیے،
دوسرا کیا بولا؟ آپ کو نبی بنایا خدا نے، تو اللہ کعبے کی حرمت کو پارا پارا کر رہا ہے۔ تیسرے کہا یا تو تم جھوٹے ہو یا تم سچے ہو، ہم تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سب ہوگا تو کیا کہا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے اس کام کو آسان فرما دی۔ تیسری چیز، دعوت کاہے سے دی جاتی؟ ہاتھ پیروں سے، زبان سے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم بات کہیں اور سامنے والا سمجھ لے، لہذا بہت مشکل لفظ بولنا چاہیے تاکہ سب کی سمجھ میں نہ آئے اور سارے لوگ یہ سمجھیں ہیں مولانا بہت قابل آدمی ہے۔ یہ ہونا چاہیے آسان سے آسان۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قابل کون؟ اللہ نے اپنے کلام نازل کیا اور کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو بعض لوگ یہی اسی ذوم میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت سخت لفظ، ثقیل لفظ، مشکل لفظ، ایسے لفظ جن کو سمجھنے کے لیے لغت دیکھنا پڑے، ڈکشنری دیکھنا پڑے، ایسے لفظ بولو تاکہ لوگوں کے اوپر پریشر پڑے۔ بہت قابل آدمی صاحب، سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا مگر اس میں کوئی شبہ نہیں ہیں بڑے قابل صاحب۔ تو ایسی قابلیت سے کیا فائدہ؟ آپ کی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے گئے تھے یا آپ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ وہ نواب صاحب کے پاس کسان لوگ آئے، کچھ دیہاتی بیچارے، انہوں نے فصلوں کا حال پوچھا، فصل کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے امسال موسم بارہ میں کشت زارے گندم پر تقاطر امطار ہوا یا نہیں ہوا؟ امسال موسم بارہ میں کشت زارے گندم پر تقاطر امطار ہوا یا نہیں ہوا؟ تو وہ دیہاتی لوگ کہنے لگے چلو پھر آئیں گے۔ نواب صاحب جو ہے وہ لگتا ہے اس وقت قرآن پڑھ رہے، لگتا ہے اس وقت وہ قرآن پڑھنے پھر آئیں گے۔ ہم سب فارسی بول رہے، موسم بارہ، بارش کا موسم، کشت زار گندم، گیہوں کی فصل، تقاطر امطار، بارش کے قطرے ٹپکے یا نہیں ٹپکے؟ اب آپ بتائیے تو کیا ہوا؟ یہ تو قرآن میں تو بہت قابل آدمی ہے، یہ مقصد نہیں تھا، سمجھے تو؟ اس لیے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے جو دعوت دی قرآن میں، جہاں جہاں ان کی دعوت کا ذکر ہے کیسے سیدھے سیدھے لفظ ہے، صاف صاف سچے سچے، دو دو چار کے طریقے سے ہر آدمی سمجھ جائے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ قابلیت کا اظہار نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، کس کا؟ اللہ کا۔ اور پہنچانا صرف نہیں ہے، وہ سمجھ جائے، سنور جائے، سدھر جائیں، دل پہ اثر ہو۔ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو تیسری چیز کیا مانگی؟ زبان سے دعوت دی جاتی ہے۔ اب اگر آدمی زبان صحیح سے سمجھ میں نہ آئے سامنے والے کو تو دعوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور اے اللہ میری زبان کی بندش ہٹا دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میری زبان کی لکنت، ہکلاپن، رکاوٹ دور کر دیجئے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ لے۔ اے اللہ، مقصد کیا ہے؟ سمجھانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں میری زبان کی بندش کھول دیجئے، گرہ کھول دیجئے؟ نبی کوئی ہکلے تھوڑی ہوتے، کوئی نبی عیب دار نہیں ہوتا، ہکلا ہونا عیب ہے۔
اندھا ہونا عیب ہے، لنگڑا ہونا عیب ہے، اور نبی عیبدار نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کہاں سے آ گئی؟ کہا یہ لکنت اس لیے آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ سفارش کی کہ یہ بچہ ہے، اس کو ہم پال لیں گے، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، پتہ نہیں کہاں سے دریائے نیل میں بہتا ہوا آ رہا، اس کو قتل نہ کیجئے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو اس نے کہا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ حدیث میں اگر وہ کہہ دیتا میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا تو اسے ہدایت، مگر بیوی کی وجہ سے قبول کر لیا بھائی۔ اس لیے ہوم منسٹر، بیوی کی بہت ساری باتیں لوگ مانتے ہیں، کسی کی مانے نہ مانے، اور حتیٰ کی بات تو ایسی مانتے ہیں جو نہ ماننے والی وہ بھی مانتے ہیں۔ یس سر، ہر چیز کے بعد جواب میں یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ اور ان کا آپ بہت اچھے ہیں، مگر تاج محل میں ایک کمی ہے، یہ بھی اگر نہ ہوتی تو کیا کہنے تھے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے آپ کے داڑھی ہے، اور داڑھی اگر آپ مڑا دیتے تو آپ کے حسن میں چار چاند لگا۔ کہنے یہ بھی ہو جائے گا؟ یس سر۔ اب آپ بتائیے، یہ ماننے والی بات تھی؟ یہ تو حرام ہے۔ کسی کی ناجائز بات چاہے کتنا ہی بڑا ہو یا اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو، ماننا جائز ہی نہیں۔ تو فرعون مان گیا۔ اب وہ پرورش موسیٰ علیہ السلام کی ہونے لگی، وہ تفصیل سے واقعہ آئے گا سورہ قصص میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر پہ لے جا کے ان کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد جب دودھ چھوٹا تو ان کو لایا گیا دربار میں، اور انعام کی بارشیں ہوئیں۔ فرعون نے اپنی گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، بتائیے، اور اس کی داڑھی پکڑی اور ایک تماچا مارا۔ اس کا مطلب یہ اس زمانے میں سب کے داڑھی ہوتی تھی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ایمان والا، بے داڑھی کا کوئی نہیں تھا۔ فرعون کی بھی داڑھی تھی، جبھی تو پکڑی، اور اتنی چھوٹی سی نہیں تھی جو پکڑ میں نہ آئے۔ بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تھی۔ قبضہ بر تو ہونا چاہیے جو پکڑ میں آ جائے، ہے؟ اس کا مطلب داڑھی بھی تھی اور بڑی بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پکڑ لیا، اور خود موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑی ہے۔ تو ظاہر ہے حضرت ہارون پیغمبر، ان کے بھی داڑھی، اور جس کے بعد بھیجا گیا ہدایت کے لیے جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ بھی داڑھی والا تھا۔ بے داڑھی والا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ حضرت قاری ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم نہیں تھے مگر وہ کڑھے ہوئے بہت تھے۔ تو ایک مرتبہ بحث چلی کہ داڑھی رکھ کے آدمی سرکاری ملازمت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، باقاعدہ کیس ہوا، اور اس میں ایک فوجی نے داڑھی رکھی تھی، اس پہ بیان لوگوں نے دیے۔ تو ایک مولانا صاحب جب بیان دینے کے لیے گئے تو انہوں نے بیان میں کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ قرآن میں داڑھی کا ذکر ہوگا؟ قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر نہیں ہے، ہمارے وہاں حدیث میں بھی ہے، حدیث میں قرآن ذکر ہے۔ تو میں نے قاری صاحب سے کہا، ہم نے کہا وہ مولانا صاحب عجیب آدمی تھے، ان کا قرآن میں تو ذکر نہیں، حدیث میں ذکر ہے، حالانکہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو قاری صاحب نے برجستہ قرآن کی آیت پڑھی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ حضرت ہارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میری داڑھی
مت پکڑیے، یعنی قرآن میں ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا داڑھی سب لوگ رکھتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنے مشرک تھے، کافر تھے، بت پرست تھے، ان میں کوئی بے داڑھی والا، عیسائی، قیصر و کسریٰ سب داڑھی والے، صرف ایران کے لوگ جو تھے وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 قاصد آئے تھے اور دونوں ایرانی تھے، ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، آپ نے کہا تم سے کس نے کہا اس طرح اپنی شکل بناؤ؟ تو کہنے میرے رب کسریٰ نے۔ تو کہا میرے رب نے تو کہا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ، میرے رب نے تو یہ حکم دیا۔ غرض کی فرعون، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مشرکین، بت پرست، یہودی، عیسائی سب رکھتے تھے داڑھی، یہ اتنا بڑا عیب تھا۔ اور آج کیا ہے؟ اکثریت داڑھی نہ رکھنے والوں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، بات نہیں کی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اتنا خراب لگا آپ کو، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ان سے بات کرو۔ تو سوچئے جو نبی کے امتی اگر نہیں رکھتے ہوں گے تو حضور کتنا خوش ہوں گے، ان سے خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ تو غرضے کی موسیٰ علیہ السلام بچے تھے اور گود میں دیا گیا فرعون کی، اور انہوں نے داڑھی پکڑی اور ایک تماچا مارا، اور فرعون کی آنکھوں میں خون اتر آیا، یہ وہی بچہ ہے یہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، جس کی خاطر میں نے اتنے بچوں کو مارا، یہ وہی ہے۔ اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، موسیٰ ہم نے تمہیں کئی مرتبہ امتحانوں سے گزارا ہے اور بڑے خطرے آئے، مگر ہم نے ہر مرتبہ تمہاری حفاظت کی۔ کیسے حفاظت کی؟ وہی حضرت آسیہ کھڑی ہو گئی، بادشاہ سلامت، بچہ ہے بچہ، اس نے یہ جو کیا ہے وہ عقل بچوں کے پاس کہاں ہوتی ہے، وہ تو بچپنے میں اس نے کیا ہے، اس کو کیا تمیز کھڑے ہو کھوٹے کی اور بڑے ہو چھوٹے کی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے امتحان لے لیجئے، ایک تشت میں انگارہ رکھیے اور قیمتی جوہر موتی رکھ دیجئے، دیکھیے بچے کے سامنے، بچہ کیا کرے گا؟ وہ آگ کو دیکھتا ہے چمکتا ہوا، اس کو کیا معلوم موتی کتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ آگ ہی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ باقاعدہ امتحان ہوا، تشت میں رکھا گیا، ایک طرف موتی اور ایک طرف انگارہ، مگر وہ بچہ کون تھا؟ عام بچہ تو تھا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہونے والے پیغمبروں کو بچپنا بھی عجیب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے بڑے ذی عقل و ذی شعور ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے وہ رکھا گیا تو ہاتھ بڑھایا انہوں نے موتی کی طرف، ہے قیمتی موتی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جبریل نے ان کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا اور انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا بچوں کی طرح، ہر چیز بچے منہ میں ڈالتے۔ تو کیا ہوا؟ اس سے زبان جل گئی، بولنے میں دقت ہونے لگی۔ پیدائشی عیب نہیں تھا، عارضی طور پر عیب پیدا ہوا، مگر کوئی شکوہ نہیں۔ اب چونکہ اللہ نے بھیجا ہے کاہے کے لیے؟ تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ سامنے والا سمجھ جائے، اور اگر ہم بولیں گے رک رک کر کے لکنت کے ساتھ تو سامنے والا سمجھے گا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں تیسری دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، کیا دعا کی؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی بندش کھول دیجئے، میری لکنت کو دور کر دیجئے، تاکہ وہ لوگ میری بات
سمجھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے جو بچے ہکلاتے ہیں اور علاج کے بعد بھی نہیں اچھے ہو رہے ہیں، تو ایک پاکیزہ کنکری، ایک پتھر پاک و صاف چھوٹا سا زبان پہ رکھیں اور یہی آیت کریمہ پڑھیں روزانہ 21 مرتبہ، تو اس کی برکت سے اللہ لکنت کو دور کر دے گا۔ اس لیے یہ وہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے اندر وہی تاثیر، وہی پاور ہے، اس کی برکت سے دور ہو جائے گی لکنت۔ بہت سارے لوگ بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کی زبان میں لکنت ہوتی تو تلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ 3 دعائیں، چوتھی دعا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اے اللہ ایک میرا معاون مقرر کر دیجئے، اس لیے کہ 1 سے 2 اچھے ہوتے ہیں۔ فرعون ہے زمانے کا سرکش، اس کے دربار میں ہم جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، اکیلے جا رہے ہیں، ایک ہمیں معاون دے دیجئے تاکہ اگر ہم بات کہیں اور وہ میری بات کی تردید کرے تو دوسرا آدمی فوراً تصدیق کرے کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ تو 1 سے 2 اچھے ہوتے ہیں۔ وزیر دے دیے۔ وزیر کسے کہتے ہیں بتائیں؟ کام بٹانے والا، بوجھ اٹھانے والا۔ وزیر وزر سے بنا ہے اور وزر کے معنی بوجھ۔ وزیر اسے کہتے ہیں جو سلطنت کا، حکومت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے، بادشاہ کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے کہ وزیر اگر اچھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نظام صحیح چلتا ہے، اور وزیر اگر گڑبڑ ہوتے ہیں تو پھر حکومت صحیح نہیں چلتی۔ اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا، کسی بادشاہ کے ساتھ، تو اس کو اچھے وزیر دیتا ہے، وہ صحیح کام کرتے ہیں، حکومت مضبوط رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ اور جب اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا، حکومت تو ملتی مگر وزیر اس کے چور، اچکے، دھوکے باز، خیانت کرنے والے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ ہر طرف حکومت بدنام ہوتی ہے، ہر طرف ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کے نتیجے میں حکومت کی چولیں ہل جاتی ہیں، دھڑام سے گر جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے زمانے میں اسلامی پرچم 11 لاکھ مربع میل تک لہرایا، اور فاروق اعظم جب خلیفہ ہوئے تو کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو 47 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پیغام پہنچا ہے۔ اور جب آپ خلیفہ ہوئے تو ایک علاقہ بھی فتح نہیں ہوا، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ لوگ خلیفہ تھے اور ان کے وزیر ہم جیسے تھے، اور میں خلیفہ ہوں اور میرے وزیر تم جیسے نالائق لوگ ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ صدیق اکبر کے وزیر، فاروق اعظم کے وزیر، عثمان غنی کے مشیر، اور بڑے قداور لوگوں میں سے تھے۔ ان کے فیصلے مانے جاتے تھے، ان کی رائے کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لا ابقانی اللہ فی ارض لیس فیہ ابو الحسن، اللہ مجھے ایسی زمین میں باقی نہ رکھے جہاں ابو الحسن علی نہ ہوں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے بارے میں؟ یہ جو ایران میں جو فتوحات ہوئی ہیں اور سارے لوگوں نے خزانے کی ایک ایک چیز واپس لا کر کے دے دی، اتنی امانت اور دیانت کے ساتھ، حضرت علی نے کہا یہ آپ کی برکت ہے،
اگر آپ ایماندار نہ ہوتے تو آپ کی رعایا بھی امانت دار نہ ہوتی. یہ حضرت علی، یہ حضرت عمر ہے. تو وزیر اسے کہتے ہیں جو ہاتھ بٹائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا وزیر کون تھا؟ آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں. آسمان کے میرے 2 وزیر کون ہیں؟ جبریل اور میکائیل. اور زمین پر میرے 2 وزیر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم. اور وزیر جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ سے بہت دور رہتے ہیں نا، ہیں؟ سب سے قریب تو وہی ہوتے ہیں. یہ دونوں ایسے وزیر اللہ کے نبی کے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ ساتھ میں رہے. کسی نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت سارے صحابہ کو تعلیم و تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں مگر ابو بکر و عمر کو نہیں بھیجتے. آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں، یہ میری آنکھ اور میرے کان ہیں. یہ میری آنکھ اور میرے کان ہیں، اس لیے میں ان کو نہیں بھیجتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے جب قرآن کی آیت نازل وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مطلب یہ ہے ابو بکر و عمر سے مشورہ کیجئے، یہ آپ کے خاص مشیر تھے. تو وزیر ساتھی میں ہوتے ہیں، زندگی بھر ساتھ میں رہے. اور ایسے وزیر کسی کو نصیب نہ ہوں گے کہ کب بعد وفات بھی ساتھی میں. روضہ اقدس میں بھی ساتھ میں. روضہ اقدس میں ہیں شاہ زمن اور 2 وزیر. روضہ اقدس میں ہیں شاہ زمن، زمانے کے بادشاہ، اور 2 وزیر. حکم ہے خلوت رہے، مجمع نہ ہو اغیار کا. یہاں اپنے لوگ رہیں، یہاں کوئی اور نہیں رہنا چاہیے. اور آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم اٹھیں گے بھی قیامت کے دن. صدیق اکبر دائیں طرف اور فاروق اعظم بائیں طرف. تو وزیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ ایک میرا معاون مقرر کر دیجئے. اور معاون صرف نہیں مانگا، کیا کہا؟ میرے گھر والوں میں سے ایک میرا معاون مقرر کر دیجئے. گھر والے کیوں کہا؟ اس لیے کہ گھر والوں کے مزاج سے آدمی واقف نہیں ہوتا. گھر والوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اور جن کے مزاج سے واقف ہوتا ہے تو ان کے ساتھ نباہ آسانی سے کرنا آتا ہے. یہ گرم مزاج کے ہیں، ان سے ایسے بات کرو، یہ نرم مزاج کے، ان سے ایسے بات کرو. گھر والے. دوسرے گھر والوں میں متعلقین میں جتنی ہمدردی اور محبت اور درد ہوتا ہے وہ غیروں میں نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وزیر ہیں صدیق اکبر، یہ کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے گھر والے ہیں یا نہیں ہیں؟ صدیق اکبر کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. فاروق اعظم کیا ہیں؟ سسر ہیں. حضرت عثمان کیا ہیں؟ داماد ہیں. حضرت علی کیا ہیں؟ داماد ہیں. ارے ہے یا نہیں؟ تو کیا فرمایا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اے اللہ میرا معاون مقرر کر دیجئے میرے گھر والوں میں سے. اور نام بھی بتا دیا، کھول دیا موسیٰ علیہ السلام نے. ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر، میرا معاون، میرا مددگار بنا دیجئے. اور حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، اور ان کی وفات بھی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی. نبوت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، ہارون کو نہیں ملی ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہارون کو میرے اس کام میں، کون سا کام؟ جو ہم نے کاروبار شروع کیا ہے، رسالت کے کام میں، دین کی خدمت کے کام میں، اے اللہ میرا وزیر و معاون بنا دیجئے. کیا کہا؟ اشدد بہ اذری، اے اللہ ان کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر دیجئے.
یہ محاورہ ہے کمر مضبوط کرنا، یعنی مجھے تقویت پہنچائیے، مجھے مدد پہنچائیے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی جب ایک کے ساتھ دو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کی ہمت بڑھ جاتی ہے، دل مضبوط ہو جاتا، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اور کیا کہا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے اللہ مدد تو ایسے بھی ہو سکتی ہے خلیفہ ہو جائے آدمی، نہیں، اے اللہ ان کو بھی میرے کام میں شریک کر دیجئے، یعنی جیسے آپ نے مجھے نبی بنایا ہے ایسے ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں مل کر کے جائیں اور تبلیغ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، ایسی سفارش کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے کبھی نہیں کی، اور اللہ نے قبول کر لی پانچوں باتیں۔ کیا کہا، کیوں مانگ رہے ہیں ساتھ میں معاون اور مددگار، کیوں مانگ رہے ہیں، وجہ بھی بتا رہے موسیٰ علیہ السلام، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اے اللہ جب ہم دعوت دیں اور تبلیغ کریں تو ہم دونوں مل کر کے تیری خوب پاکی بیان کریں۔ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، دونوں مل کے جب بیان کریں گے تو کیا ہوگا، کمی کم ہوگی یا زیادتی ہوگی، ذاتی ہوگی۔ تبلیغ کے وقت خوب تسبیح کریں، آپ کی پاکی بیان کریں، اور اس کے علاوہ تنہائی میں خلوت میں جب ہم لوگ ہوں تو کیا کریں، آپ کا خوب ذکر کریں، آپ کے کمالات بیان کریں، کیا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور آپ کو خوب یاد کریں۔ کاہے کے لیے معاون مانگ رہے ہیں، تاکہ تبلیغ کے وقت میں ہم آپ کی خوب تسبیح بیان کریں اور خوب آپ کا ذکر کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ذکر جب آدمی کرنا ہو تو اکیلے میں زیادہ ہوگا یہ دو چار لوگ ہوں تب زیادہ ہوگا، اکیلے میں زیادہ ہوگا۔ اور موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم اکیلے ہیں، میرا ایک معاون مقرر کر دیجئے، میرا ایک وزیر مقرر کر دیجئے، میری کمر مضبوط کر دیجئے، تاکہ ہم خوب تیری تسبیح بیان کریں اور خوب تیرا ذکر کریں۔ ذکر تو اکیلے میں زیادہ، کہا نہیں، موسیٰ جو کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ اس لیے کہ نیک کام کرنا آسان کب ہوتا ہے، جب آدمی نیک کام کرنے والا اکیلا ہو تو آسان ہوتا ہے، جب دو چار اور بھی ہوں۔ نماز پڑھنا آسان کب ہوتا ہے، جب سارے لوگ بے نمازی ہوں، اکیلا نمازی ہو۔ جب سارے ساتھی نمازی ہوں تو پھر کیا ہوگا، نماز پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان۔ رمضان کے مہینے میں روزے تراویح کیسے آسان ہیں، سب رکھ رہے ہیں، اور ایک روزہ رہ گیا رمضان کا قضا، اب وہ اکیلے رکھنا پڑ رہا ہے، تو آدمی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے کب رکھے۔ اور 30 روزے رکھے، اگر 40 بھی ہوتے تو وہ بھی رکھ ڈالتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیوں؟ جب نیکی کا ماحول ہوتا ہے تو نیکی کرنے میں آسانی ہوتی ہے، جب برائی کا ماحول ہوتا ہے تو برائی کرنا آسان، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کل ماحول کون سا چل رہا ہے، گرم بہت پڑ رہی ہے، ٹھنڈک، تو ہر چیز ٹھنڈی، دیوار ٹھنڈی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، بستر ٹھنڈا ہے، کھانا ٹھنڈا ہے، ہاتھ ٹھنڈے ہیں، ہر چیز ٹھنڈی۔ اور گرمی ہو تو ہر چیز گرم ہو جاتی ہے۔ جہاں سب لوگ روٹی کھاتے ہوں وہاں چاول کھانا مشکل، اور جہاں سب چاول کھاتے ہوں وہاں روٹی مشکل ہے، ارے ہے نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ ایک معاون مقرر کر دیجئے تاکہ ہم لوگ خوب ذکر کریں، میرا بھائی بھی ذکر کرے گا، ہم بھی ذکر کریں گے، ماحول ہوگا، ایک آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کیوں ذکر کیوں کریں؟ اس لیے کہ ذکر جو ہے یہ دشمنوں کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کا ذکر۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والے فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے روب اس کے اوپر پڑے، طاقت ہمارے اندر پیدا ہو،
اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کسی گن کی ضرورت نہیں ہے، پستول کی ضرورت نہیں ہے، کاہے کی ضرورت ہے؟ ذکر کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا جب گشت کے لیے نکلتے ہیں تبلیغ میں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں نکلنے سے پہلے دعا کرتے۔ یہ دعا وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے دعا کر رہے، پھر جب کہتے ہیں جب بات کرے متکلم تو سارے ساتھی اس کو جس سے بات کی جا رہی اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں اور سب چپ چاپ رہیں، کسی کی زبان نہ ہلے۔ یہ کہتے ہیں سب ذکر کریں، سارے لوگ ذکر کریں، ذکر کا اثر ہوگا، ذکر کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی؟ 5۔ کیسے محبوب تھے موسیٰ؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے نزدیک بڑے آبرو والے تھے، بڑے عزت والے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ جو جو مانگا اللہ نے سب دیا۔ وجیح کہتے ہیں جس کی درخواست قبول کر لی جائے۔ جو جو مانگا سب دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ یہ جو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں اچھی طرح واقف ہیں ہم سے، آپ ہمیں اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ جو میں نے دعائیں مانگی ہیں یہ میرے حال کے مناسب ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اے اللہ مناسب ہو تو عطا فرما دیجئے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کیا کہتا ہے؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری مانگی ہوئی چیزیں دی گئیں تمہیں، 5 درخواستیں قبول ہیں، 5 دعائیں ہاتھ کے ہاتھ۔ یہ تیری بندہ نوازی ہے میرے مولا، ادھر سوال کیا اور ادھر دیا تو نے۔ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ کون؟ کلیم اللہ؟ یہ کون ہے؟ دیکھا یہی تک سنا تھا۔ یہ سو رہے تھے، باقاعدہ آنکھیں بند تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا تو سکینہ طاری ہو رہا ہے، جاگتے ہوئے۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کتنے بڑے تھے موسیٰ، مانگ رہے، اور کیا مانگنا چاہیے یہ بھی قرینہ پتہ چلا۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری مانگی ہوئی تمام چیزیں دی گئیں، اور موسیٰ تم نے جو چیزیں مانگی ہیں بڑی مناسب ہیں، یہ ہم تمہیں کیوں نہیں دیں گے؟ یہ تو تم نے مانگی، ہم نے تمہیں دی ہیں، ہم بغیر مانگے ہوئے اس سے پہلے تمہیں بہت کچھ دے چکے ہیں۔ جب بغیر مانگے ہوئے دے چکے ہیں تو مانگنے کے بعد نہیں دیں گے؟ ہم نے یہ تمہیں چیزیں دی۔ کیا کہا خدا نے؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور موسیٰ ہم تمہارے اوپر احسان کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی، دوبارہ بھی، 2 مرتبہ بھی، اس سے پہلے مرتبہ بھی، کئی مرتبہ۔ کب احسان کر چکے ہیں؟ ایک واقعے کا ذکر اللہ کر رہا ہے، کب؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی بھیجی تمہاری ماں کی طرف۔ ہم نے احسان اور تمہارے اوپر کیا، کب؟ جب ہم نے وحی بھیجی تمہاری ماں کی طرف۔ ما یوحا، وہ وحی جو ابھی بیان کی جائے گی، آگے کی آیت میں اس کا بیان ہے۔ کیا وحی بھیجی؟ کیا وحی بھیجی؟ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ دو، فاقذفیہ، اور پھر اس کو سمندر میں، اس صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ فاقذفیہ، پھر اس کو ڈال دو، فی الیمی، دریا میں۔ یم کہتے ہیں دریا کو۔ وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام تھا یوحانز۔ یوحانز، کچھ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام میں خصوصیت ہے، بند تالا کھل جاتا ہے، مگر یہ سب باتیں
اسی ٹائپ کی ہیں. یوحان ان کا نام تھا. ان کی طرف وحی بھیجی. وحی تو نبیوں کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور عورت کوئی نبی ہوئی نہیں. وحی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وحی جو ہے ایک ہوتی لغوی، ایک اصطلاحی. وحی کے معنی ڈکشنری میں لغت میں ہیں چپکے سے کوئی بات کہہ دینا کہ سامنے والا سمجھے اور کوئی تیسرا نہ سمجھے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان ہو، کوئی بھی ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. ایسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. اس کو کہتا ہے الہام. یہ کبھی فرشتہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے حضرت مریم کا ذکر میں آیا، وہاں سامنے انسانی شکل میں آنے کے بعد باقاعدہ بات کی کس نے؟ حضرت جبریل نے. اور کبھی اللہ بغیر براہ راست بغیر کسی واسطے کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. بزرگوں کو الہام ہوتا ہے. نبی پر جو وحی نازل ہوتی ہے، نبی پر لازم ہوتا ہے اس وحی کی تبلیغ کرو. اور لوگوں پر جو وحی آتی ہے، جو الہام ہوتا ہے، اس کی تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا. تو یہاں کیا ہے؟ موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ دو اور وہ صندوق دریا کے حوالے کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے یہ خواب دیکھا تھا اور کا چرچا ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک آدمی ہوگا جس سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہوگا، زائل ہو جائے گی. لہذا فرعون بہت گھبرایا اور اس نے مشورہ کیا اور کیا کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے وہاں جو بچہ ہو اسے قتل کر دیا جائے. اب قتل ہونے لگے بچے. بتائیے آپ، اللہ کے فیصلے کو اپنی تدبیروں سے روکنا چاہتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ تدبیر میں اور تقدیر میں جب لڑائی ہوتی ہے تو تدبیر کا جنازہ نکلتا ہے اور تقدیر غالب آتی ہے. دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو. تدبیر کی میت. دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو. ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے کندھے پہ ایک جنازہ جا رہا ہے، وہ تمہاری تدبیر کی میت ہے جو تم نے تدبیریں کی تھی. کیا تدبیر کی اس نے؟ اب بچوں کا قتل ہونے لگا. بعد میں کچھ لوگوں نے کہا یہ سب تو قتل کروا دو گے، یہی تو تمہارے گھر کا کام کرتے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو تمہارا کام کون کرے گا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرعون کے لوگ بیگار لیا کرتے. بیگار کا مطلب کام کرواؤ، پیسے سے کچھ نہیں، ہماری رعایا ہو تم. یہاں جہانگیر آباد میں اور اسی طریقے سے اس کے قریب جو جگہ ہے وہاں لوگ کیا کرتے تھے؟ تعزیے اٹھاتے تھے. محمود آباد کے قریب تو تعزیے جو ہے وہ رکھتے تو شیعہ تھے، مگر اٹھاتے تعزیہ کون تھے؟ ہیں سارے کام سنی، بنانے والے سنی، اٹھانے والے سنی، نہلانے والے سنی، باجا بجانے والے سنی. اور گیس کی بتیاں اس زمانے میں جو جلائی جاتی تھی جلانے والے سنی، جنازہ اٹھانے والے سنی، سارے کام لیے جاتے تھے. تو وہاں شہداء اسلام کے جلسے شروع ہو گئے. جب جلسے شروع ہوئے تو سنی لوگوں نے کہا ہم نہیں اٹھائیں گے تعزیہ، ہم تعزیہ نہیں اٹھائیں گے. اب وہ تو اٹھاتے نہیں تھے، یہی اٹھاتے تھے سب. اب کیا کریں؟ وہ پہنچے اپنے راجا کے پاس، کہنے وہ کہہ رہے ہیں ہم تعزیہ نہیں. کہ جب وہ نہیں اٹھائیں گے تو اٹھاؤ بھائی، خود ہی اٹھنا تو ہے ہی.
اور میت ہے، اگر نہیں کرائے پہ مل رہے تو گھر ہی والے لوگ اٹھائیں۔ تو اسی طریقے سے وہ فرعون کے سارے کام کون کر رہا تھا؟ بنی اسرائیل سے کرواتے تھے، دیکھا سب قتل ہو جائیں گے تو اٹھائے گا کون، کرے گا کون؟ تو فرعون کیا کہتا ہے، 1 سال اچھا بچے مار دیے جائیں اور 1 سال زندہ رکھے جائیں، تاکہ بالکل ختم بھی نہ ہو اور اتنے بھی نہ ہو کہ سر اٹھا سکیں۔ اب اللہ کو اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا۔ جس سال قتل کرنے کا حکم نہیں تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوتے ہیں، اور جس سال قتل کا حکم تھا اسی سال حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان، ہر گھر کے اوپر سپاہی تعینات ہیں، جس گھر میں دائی کو آتے جاتے دیکھو اور چھری لے کے پہنچ جاؤ فوراً ذبح کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے، ماں کو بڑی تشویش ہے کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہم نے اس وقت تمہاری حفاظت کی ہے جب دروازے پہ سپاہی چھری لیے ہوئے کھڑے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ ہم نے تمہاری ماں کے دل میں بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ کہ ان کو موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھو، فاقذفیہ فی الیمی، اور صندوق کو دریا میں ڈالو۔ یہ تو موسیٰ کی ماں سے کہا، اور اللہ نے دریا سے کیا کہا؟ یہ تو موسیٰ کی ماں سے کہا، دریا سے خدا نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکم دے دے، اللہ کے حکم کو سننے کے لیے سب تیار ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، آسمان پھٹ جائے گا، کیوں؟ اذنت لربها، اپنے مالک کا حکم سن لے گا اور مان لے گا، اسے مان لینا چاہیے۔ ارے ہے زمین کیا کرے گی؟ قیامت کے دن بولے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں کیوں بیان کرے گی؟ زمین آج تو بولتی نہیں ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوگا زمین سے بولو تو بولنے لگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں سے تو یہ کہا صندوق ڈال دینا دریا میں، اور دریا سے کیا کہا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں ڈالے گئے تھے، اللہ نے اس آگ سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ یا نار، اے آگ، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک کا ذریعہ بن جا۔ ایسے یہاں اللہ دریا سے کہہ رہا، کیا کہا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صندوق کو کنارے پر پہنچا دے۔ ہر ایک اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اس دریا کی ایک شاخ فرعون کے محل میں جاتی تھی، فرعون کی بیوی نے دیکھا صندوق سے کوئی چیز بہتی ہوئی چلی آ رہی، حکم دیا نکالا جائے۔ صندوق لایا گیا، کھولا گیا تو اس میں کیا دیکھا؟ ایک بچہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اور اس کو نکالے گا، اس صندوق کو، جو میرا دشمن ہوگا اور اس بچے کا دشمن ہوگا۔ اللہ کا دشمن فرعون تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس بچے کا دشمن فی الحال تو نہیں تھا، لیکن آئندہ چل کر کے علل اعلان دشمنی کا اظہار کرنے والا ہے، وہ اس کو نکالے گا۔ پھر اللہ فرماتے جب نکالا گیا، یہ کسی نے ڈر کے ڈالا ہے اور یہ ہے وہی بچہ، مگر اللہ کہتا میں نے کیا کیا موسیٰ تمہارے اوپر احسان دیکھو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی، ایسا محبت کا اثر ڈالا کہ موسیٰ جو تمہیں دیکھے وہ پیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ محبت ڈال دی، ہم نے اپنی محبت ڈال دی، یعنی ہم نے تم کو اپنا محبوب بنا لیا، اور جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت۔
وَلِتُثْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ سب کیوں کیا میں نے؟ تاکہ تمہاری پرورش کی جائے اور میری نگرانی میں کی جائے، اور تمہارے دشمن کے بدترین دشمن کے محل میں کی جائے اور گود میں کی جائے، اور تمہارا بال بھی بیکا نہ ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کر دیا حوالے، مگر دل بے چین ہے، پتہ نہیں صندوق کا کیا ہوا، اور کیا وہ مچھلیوں نے تو نہیں کھا لیا، اللہ جانے کیا ہوا۔ جاؤ موسیٰ کی بہن، دیکھو صندوق کا کیا ہوا۔ اب وہ اجنبی بن کے دیکھ رہی ہیں، کھولا گیا، وہاں سارا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اب بچے کو فرعون نے کہا قتل کریں گے، فوراً وہ آ گئی حضرت آسیہ اور منع کر دیا، وہ راضی ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ دودھ تو پیتا نہیں، بچہ کیا کرتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی روٹی کھاتا ہے نا، ریاست، ہاں اچھا دودھ پیتا ہے۔ اور اس زمانے میں ڈبے کی دودھ بنتا تھا نا، کمپنیاں دودھ بناتی تھی بہت عمدہ قسم کا، کچھ بھی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ بچہ تو ہے بڑا پیارا ہے، پرورش پہ راضی ہو گئے، مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ کیوں؟ اللہ نے موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا، دیکھو گھبرانا نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس بچے کو ہم تم سے پھر ملائیں گے اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ یہ وعدہ کیسے پورا ہو؟ نظام الہی دیکھیے۔ اب وہ دودھ پلانے کے لیے جو عورت آتی ہے، موسیٰ اس کا دودھ پیتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں پی رہے تھے موسیٰ دودھ؟ اللہ قرآن میں کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا، ہم نے بندش لگا دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کی ماں سے وعدہ تھا کہ اس بچے کو تم سے ہمیں ملانا ہے، تمہاری گود میں پہنچانا ہے۔ اب وہ جا رہی بیچاری، دیکھ رہی ہیں، قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چل رہی تھی تمہاری بہن، فَتَقُولُ، چلتی ہوئی پہنچ گئی فرعون کے محل میں، اور کہا پریشان نہ ہو، فَهَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں، کیا ہم تمہیں ایسا گھرانہ بتائیں جو اس بچے کی پرورش کرے گا، اور مجھے امید ہے یہ بچہ ان کے دودھ کو قبول کر لے گا۔ فوراً جو ہے پکڑا موسیٰ کی بہن کو، یہ تم نے کیسے کہا؟ اس کا مطلب تمہیں پتا ہے جس کا بچہ ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بچے کو پالیں گے، وہ کہیں گے ہماری پہنچ کہاں تک ہو جائے گی؟ فرعون کے دربار تک ہو جائے گی، اور وہ انعام کے لالچ میں پالیں گے اور بڑی دھیان دیں گے، بڑے صاف ستھرے لوگ۔ کہ اچھا یہ بات ہے، چلو پھر ٹھیک ہے۔ اب وہ موسیٰ کی والدہ کو ان کی بہن لے کے آئی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے سینے سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کہتا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ ہم نے تمہیں لوٹا دیا، واپس کر دیا تمہاری ماں کے پاس۔ کیوں؟ کئی تقر عینها، تاکہ تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور غمزدہ نہ ہو، وَفَقَتَلْتَ نَفْسًا، موسیٰ ہم نے تمہیں اس سے پہلے بھی تمہارے اوپر احسان کیا، یہ احسان، اور موسیٰ ایک احسان اور ہم نے تمہارے اوپر کیا تھا۔ یہ تو بچپن کا ہے، وہ جوانی کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پل کر کے اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا کہ دودھ ہم پلائیں گے، ان کا دودھ پلائیے یہی محل میں رہ کے، اور جو آپ کہیں گے وہ تنخواہ آپ کو دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں، اور دیکھو تمہاری غرض ہے دودھ پلوانا، میری غرض نہیں ہے۔ اگر دودھ آپ پلوانا چاہیں تو میں اپنے گھر پہ رہ کے پلا سکتی ہوں، یہاں نہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس پہ بھی رضامندی ہو گئی۔ تنخواہ جاری ہو رہی کہاں؟ فرعون کے دربار سے، اور دودھ پلا رہی اپنے ہی بچے کو۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان کوئی صنعت سیکھتا ہے، کوئی کاریگری سیکھتا ہے، اور اس کاریگری کے ذریعے سے وہ کمائی کرتا ہے، مگر نیت اس کی یہ ہوتی ہے ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں،
بندوں کی رعایت بھی کرتا ہے تو اس کو پیسے بھی ملتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے. جیسے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو پال بھی رہی ہے اور تنخواہ بھی مل رہی ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. اب جا رہے موسیٰ علیہ السلام، دیکھ رہے فرعون کے لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں. ایک دن دوپہر میں نکلے، دیکھا ہے کہ اسرائیلی موسیٰ کی قوم کے آدمی سے فرعون کی قوم کا ایک آدمی لڑ رہا ہے. تو اس نے موسیٰ کو آواز دی، ان کی آدمی نے، برادری کے آدمی نے. موسیٰ علیہ السلام فوراً آئے، پہلے اس کو سمجھایا، مگر وہ تھا کون؟ وہ تھا کون؟ صاحب اقتدار جو قوم تھی اس میں سے تعلق رکھتا تھا. ایسے لوگوں کو دماغ ویسے بھی خراب ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے ہیں؟ اور اگر کہیں دربار تک پہنچو، شاہی ملازم تھا وہ، باقاعدہ فرعون کے دربار میں باورچی تھا وہ. ایسے لوگوں کے تو دماغ اور خراب ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جن کی تھوڑی رسائی ہوتی، پہنچ ہوتی ہے، وہ تو پھر ان کے مزاج ہی نہیں ملتے، زمین پہ پیر ہی نہیں پڑتے ہیں. ان کی زبان بھی الگ ہوتی، پیر بھی الگ چلتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ میری جیب میں ہے کٹا، میری رائفل بھری ہے، مجھے خوف کیا پولیس کا، میرا باپ منتری ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا؟ اب وہ ظلم کر رہا، مان ہی نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا پھر اس کو جو ہے کچھ دینا پڑے گا، زبان سے تو مان نہیں رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک مکہ مارا، تنبیہ کرنے کے لیے، مارنے ارادہ نہیں تھا، مگر وہ اتنی تیز تھا کہ وہ ایک ہی مکے میں مر گیا. فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَ عَلَيْهِ، موسیٰ نے ایک مکہ مارا، وہ مر گیا. اب وہ فرعون کا ملازم مر گیا، کسی کو پتہ نہیں، شہر میں ہنگامہ، مگر جانتا کوئی نہیں. یا تو موسیٰ جانتے ہیں، جس کی مدد کے لیے گئے تھے وہ جانتا ہے، اور ان کی قوم کا آدمی پتہ چلا نہیں. مگر دوسرے دن دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کا وہی آدمی ایک دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اسے ڈانٹا کہ لگتا ہے یہی فسادی ہے، کل کسی اور سے لڑ رہا تھا، آج کسی اور سے لڑ رہا ہے. پہلے زبانی ڈانٹا اور پھر چاہا اس کی مدد کریں، مگر وہ ڈر گیا. وہ سمجھا کل تو اسے مارا تھا اور آج لگتا ہے میری باری ہے. تو کہنے لگا اتريد ان تقتلني كما قتلت رجلا بالامس، کیا موسیٰ آج بھی مجھے اسی طرح مارنا چاہتے؟ کل ایک آدمی کو آپ نے مار ڈالا تھا. اب ظاہر بات ہے کھل گیا کیس، کل کس نے مارا تھا، کل جو قتل ہوا تھا، اس نے جا کے فرعون کے دربار میں بتا دیا. اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے فوجی چلے. اللہ کہتا ہے یہ خطرے کا وقت تھا موسیٰ، اس خطرے کے وقت بھی ہم نے تمہیں بچایا. ایک آدمی دوڑتا ہوا موسیٰ کا خیر خواہ بن کر کے گلیوں گلیوں سے قریبی راستے سے، موسیٰ نکل جائیے شہر سے، آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام شاہی گھرانے میں پلے ہوئے، اور اس کے بعد کہاں جائیں، چل پڑے. اللہ سے دعا کی، مدین کے راستے پہ چلے موسیٰ علیہ السلام. ایک ہفتہ بھوکے پیاسے چلتے رہے، اور وہاں جا کر کے پھر کیا ہوا، مزید تفصیل سے واقعہ سورہ قصص میں آئے گا. اللہ فرماتا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، موسیٰ تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، جان بوجھ کے نہیں مارا تھا مگر قتل ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے تم ڈر رہے تھے، کاہے سے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے غصہ ہوگا اور حکومت کی طرف سے بھی ہماری گرفتاری ہوگی. موسیٰ ہم نے دونوں سے تمہیں نجات عطا کی، میں نے تم سے کہا توبہ کر لو، تم نے توبہ کی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور حکومت کی گرفتاری سے بھی ہم نے تمہیں بچایا. کیا کہا؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں موسیٰ غم سے نجات دی، توبہ کی توفیق دی. آخرت کا غم، دنیا کا غم
قتل ہونے سے، گرفتار ہونے سے بچایا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور موسیٰ ہم نے تمہیں طرح طرح سے آزمایا ہے۔ یہ تو دو ایک مرتبہ کا ذکر کیا ہے، ورنہ کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ باہر نکالا۔ تو موسیٰ، اب وہ کتنے واقعے ہیں آزمائش کے، اس کو کہتے ہیں حدیث فتون، آزمائش والی حدیث۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی اپنے شاگرد سعید ابن جبیر سے، کل سویرے آنا، ذرا سویرے آنا، ہم وہ حدیث تمہیں سنائیں گے موسیٰ کے امتحان کے واقعات۔ تو اس میں 5-6 واقعات ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے وہ، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور موسیٰ ہم نے تمہیں طرح طرح سے آزمایا تھا اور طرح طرح سے ہم نے تمہاری حفاظت کی تھی، آزمائش سے کامیابی کے ساتھ ہم نے تمہیں نکالا تھا۔ آج موسیٰ تم نے ہم سے درخواستیں کی ہیں کہ ہم فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ میری یہ مدد کیجئے، یہ مدد کیجئے، یہ مدد کیجئے۔ جب بغیر مانگے ہوئے میں تمہاری مدد کر چکا ہوں تو مانگنے کے بعد تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تم نے جو جو مانگا سب تمہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب میں ہم نے آسمان دیکھا، لا الہ الا اللہ دیکھ کر اور دوسروں کو دکھا رہے ہیں، اس کو نہیں دکھ رہا ہے، یہ واقعہ حج کے ٹائم کا ہے، اس میں ہم کیا کریں؟ آپ نے آسمان دیکھا، اس میں لا الہ الا اللہ دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا، اور یہ بلندی جو آپ کو ملے گی یہ ذکر کی برکت سے ملے گی۔ اور وہ ذکر کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کیجئے، اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے اور ہم سب کو بلندی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے اللہ عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اصلاح فرما دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے اس کام کو اپنی رحمت سے قبول فرما، دین کا کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما۔ اے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا ہم پر حق ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے اور اے اللہ اس خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت کا جام انہوں نے قبول کیا، ان کی شہادت کو قبول فرما۔ ابو عبیدہ حماس کے جو ترجمان تھے، جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور اس راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خدمت کی توفیق دی اور بالآخر ان کو شہادت کا جام نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اے اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔